ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جو بدائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے، بیٹی ایک کام کرنا، اپنی ساس کو روز سویرے تم پیر چھو لیا کرنا۔ کہیں ٹھیک ہے ماں، میں روز سویرے پیر چھو لیا کروں گی۔ تو کچھ دن بعد، 4-6 دن بعد اس کو کھانا بنانے دیا جاتا ہے، تو رسوئی میں روٹی بنا رہی ہوتی ہے، تو سانس آ کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اسے سیکھا کیسے ہے، کیسے کھانا بناتی ہے، ہاتھ کیسے چلتا ہے اس کا یہ ہے۔ تو وہ سانس دروازے پر کھڑی ہو گئی، ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے اور دھیان اس کا ہاتھ پر ہے کہ روٹی کیسے بنا رہی ہے، اور بہو بات چیت کر رہی ہے، لیکن بات چیت کرتے کرتے روٹی جل جاتی ہے۔ اب بوڑھا کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، لیکن بولتے کچھ نہیں ہے، وہ جلی روٹی کنارے کر دیتی ہے، پھر روٹی بنا رہی ہوتی ہے۔ ساس ادھر ادھر بات کر رہی ہے ادھر ادھر کی، بھائی ایک بہانہ چاہیے بات کرنے کا، کھڑے ہونے کا، تو باتوں باتوں میں دھیان بھٹک جاتا ہے، ایک روٹی اور جل جاتی ہے۔ اب بڑھیا کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، کہتی تیری اماں نے سکھایا ہے، روٹی بنانے کی تمیز تم کو نہیں ہے، روٹی جلا دے رہی ہو، الٹا سیدھا لگتی بولنے۔ بہو پڑھی لکھی تھی، اب جب برداشت سے باہر ہو گیا تو پلٹ پڑی، یہ بھی الٹا پھر ساس کو سنا دیا۔ شام کا رات کا ٹائم تھا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کمرے میں چلی گئی، دونوں کھانا نہیں کھایا غصے کے مارے، اور رات میں ساس سوچتی ہے کہ میں اس کو بھگا دوں گی، اس کو سارے زیور چھین لوں گی، جس نے شادی کرے اس کو بلواؤں گی، اس کی بے عزتی کروں گی، اس کو بھگا دوں گی، اس کو پیروں پہ نہ جھکا لیا میں نے تو میرا بھی نام شانتی نہیں ہے۔ ساس کا نام شانتی تھا اس کا۔ خیر رات میں پلاننگ بنا رہی تھی کیا کیا کرنا، کس کو بلانا، کیا کیا کرنا وہ کو۔ جب سویرا ہوتا ہے تو بہو اٹھتی ہے تو سوچتی ممی نے کہا تھا ساس کے پیر چھونے ہیں، جاتی ساس کے کمرے میں، ساس کھٹیا اٹھ کے بیٹھی ہوتی ہے تو جا کے ساس کے پیر پکڑ لیتی ہے، کہتے ممی جی ہم کو معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے بولا ہم نہیں برداشت کر پائے، بول دیے ہم کو معاف کر دیجیے، معاف کریں تبھی پیر چھوڑیں گے آپ کا۔ تو ساس سوچتی ہے میں نے کہا تھا پیروں کو جھکا لوں گی اس کو، اب پیروں میں جھکی پڑی ہے، اب ہم کیا بولیں، کیا ٹینشن لیں بھیا۔ تو ساس کا معاف ہوتا غلطی میری بھی تھی، اس کو معاف کر دیا، کہیں جا بیٹی معاف کیا، سارا غصہ اس کا منٹوں بھر میں چور ہو گیا اس کا۔ وہ یہ کہانی سیکھ دیتی ہے کہ آپ کے جھکنے سے ٹوٹتا رشتہ بچتا ہے، تو جھک کر کے اس رشتے کو بچا لو اس کو۔ کہیں آپ کا 10 لاکھ روپے پھنسا ہوا ہے، 2 لاکھ نہیں مل رہا ہے، 8 لاکھ مل رہا ہے، 6 مل رہا ہے، لے لو۔ طوفان چلتا ہے نا تو بڑے بڑے پیڑ کو طوفان اکھاڑ دیتا ہے، لیکن یہ گھاس جو ہوتی جھک جاتی ہے، طوفان جانے کے بعد گھاس کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن پیڑ جھکتے نہیں ہیں، ان پیڑوں کو طوفان اکھاڑ دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، طوفان میں بہت پیڑ گر گئے، جبکہ پیڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، 50 آدمی بھی اگر پیڑ کو گرا ہلائیں تو پیڑ ہلے گا بھی نہیں، لیکن یہ طوفان اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اس کو۔ تو جھکنے سے کام ہو جاتا ہے، تو جھک کر کام بنا دینا چاہیے، اور پھر بعد میں آدمی کھڑا ہو جاتا ہے وہ۔